لبیک لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ وَمَكَرُوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللہ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ بات سر جی یہ ہے کہ ان لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی 2 دن گزارے گا۔ یہ جو تھے نا جہاد کے لیے جو نکلے ہوئے تھے، جو عمران خان کا ایجاد کردہ جہاد تھا، جو اصل جہاد کو وہ کہتا تھا کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، امن کے ساتھ مسائل کا حل ہونا چاہیے، کشمیر کے لیے جو جہاد کرے گا وہ کشمیریوں پہ ظلم کرے گا، اور میرے ساتھ جو آئے گا مارچ کرنے کے لیے اور دنگے فساد کرنے کے لیے اور ایجیٹیشن کے لیے اور ملک توڑنے کی کوشش کرنے کے لیے، وہ جہاد کے لیے آئے گا۔ تو یہ اللہ پاک کی ذات نے ہم سب کے سامنے ان لوگوں کو بے نقاب کیا۔ تو وہ ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کارے سجن دم بدم، میرا خیال میں جیسے یہ شعر وہ نہیں ذہن میں آ رہا، یاد سجن گاہ گاہ، یاد سجن گاہ گاہ، بالکل بالکل، کارے سجن دم بدم، یاد سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ، انج بھی سجن واہ واہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ آزادی کے جو مجاہد تھے نا، جو فرنٹ مورچوں پر لڑنے والے تھے، ان کو صرف ایک دن، کسی کو 2 دن، کسی کو 3 دن اندر گزرے ہیں، اور کسی کو اپنی اولاد یاد آ گئی ہے، اور کسی کو اپنے بچے یاد آ گئے ہیں، اور کسی کو جو ہے اپنا مستقبل یاد آ رہا ہے، اور اپنی وہ جو آسائشیں اور سہولتیں اور آسانیاں۔ اب جس بندے نے گھر کے گیرج سے نکلنا ہے تو V8 میں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، راتیں اس نے رنگین بنانی ہیں۔ معذرت کے ساتھ کچھ میں اخلاق سے ہٹ کے باتیں کروں، سب کو پتہ ہے کہ یہ PTI کی جو ان کی جو تنظیم سازی تھی، اور ان کے جو پروگرام تھے، اور ان کی جو راتیں تھیں، اور ان کے جو سلسلے تھے وہ کیا تھے۔ یہ پاکستان میں آئے تھے عیاشی کرنے کے لیے، اور انہوں نے اس کو باپ کا ملک سمجھا تھا۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ اللہ کی ذات جو ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ لوگ شرک کی حد تک چلے گئے تھے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اگر ایک ISI کا ڈائریکٹر جنرل لا کے سامنے رکھے گا نا کہ جناب حضرت صاحب آپ کی بیوی کی سمت ٹھیک نہیں جا رہی، کہتے ختم تسی ہو، تسی سامنا یا اسی سامنا، تو وہ چپ کر کے اس کو اٹھا کے ISI کی ڈائریکٹرشپ سے، DG ISI سے اٹھا کے اس کو کہیں سائیڈ لائن کر دے گا۔ کیونکہ وہ کسی کو جواب دے تو ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اس ثواب دید ان کی دیکھیں کہ 190 ملین پاؤنڈ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ گورنمنٹ آف UK آپ کے ساتھ رابطہ کر رہی ہے کہ یہ پروسیڈ آف کرائم ہے جی، یہ آپ کے ملک سے لوٹا ہوا پیسہ ہے، اس کو واپس لے لیں، اور آپ کابینہ سے سائن کروا کے وہ پیسے اس بندے کو واپس دے دیتے ہیں جو پروسیڈ آف کرائم یہاں سے ارن کر کے گیا وہ۔ مطلب اچھا، پھر اگلی چیز کہ اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر، وہ میں کتنی بار یہ پہلے ہی باتیں کر چکا ہوں، کچھ تھوڑی موٹی میں ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر ہوا جو فنڈ ہے نا، اس کا قیامت تک، مطلب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 25 50 30 سال تک کو تو ریکارڈ مل جاتا ہے اس تو آپ کو ڈائریکٹ یہودی آپ کے اکاؤنٹ میں فنڈ کر رہے ہیں، ڈائریکٹ وہ لوگ آپ کو فنڈ کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک چیز سامنے آ گئی نا، 190 ملین پاؤنڈ اپنا ملک ریاض کا تھا، وہ جس کو اس نے 70 کروڑ روپیہ معافی دلوائی تھی عارف نقوی کو، جو کہ الیکٹرک کا نادہندہ تھا، اسی کے لیے وہ جو میمن تھا DG FIA، اس کو پکڑ کے اس کے گھر کے اندر واش روم میں بند کیے رکھا گیا۔ یار ایک وزیر اعظم ہے سٹنگ،
اس کے گھر کے اندر، اس کے واش روم کے اندر پاکستان کی جو ایک ہائیسٹ انویسٹیگیشن اتھارٹی ہے اس کے ڈائریکٹر جنرل کو اٹھا کے بند کر دیا جاتا ہے. اور کس مقصد کے لیے؟ صرف اس کام کے لیے کہ جناب وہ میرا دوست ہے، ذرا اس کے کیس واپس کریں. اور پھر پتہ لگتا ہے کہ وہی دوست جو ہے نا وہ 2.8 ملین $28 لاکھ وہ بھیج رہا ہے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ کے اندر. اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ وہ بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے. وہ یہ تو ابھی ایک بات ہے. یہ جو معاملہ ہے نا جو 190 ملین پاؤنڈ والا اور القادر ٹرسٹ والا، یہ تو اس طرح کا ایک مسئلہ ہے. اس طرح کے ہزاروں مسائل نکلیں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ 70 کروڑ روپے کی اگر اس کو یہاں سے وہ فراغت دے رہا ہے تو گھما کے 28 لاکھ اسی سے ہی لے رہا ہے، اور پی ٹی آئی میں پارٹی فنڈ کے نام سے لے رہا ہے، اور لے بھی اس کے کمپنی اکاؤنٹ ووٹن کرکٹ کلب سے لے رہا ہے جس کا وہ ایک ڈائریکٹر ہے. مطلب اس طرح کے بے تحاشا مثالیں ہیں. ان لوگوں نے یوں سمجھا تھا کہ یہاں جو کوئی نعوذ باللہ من ذالک اللہ رسول کا نام لینے والا بھی ناموس رسالت کا علم اٹھا کر بھی باہر نکلے گا، ہم اس کو گولیوں سے بھون دیں گے، ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں. یہ ان کی جسے کہتی ہے نا فرعونیت تھی. ان کو اس وقت سمجھ نہیں آئی. یہ اپنے آپ کو ہاتھی سمجھتے رہے اور پوری عوام کو، اللہ کی مخلوق کو یہ چیونٹیاں سمجھتے رہے. انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم ہر کسی کو روند کے اوپر سے گزر جائیں گے، اور رات جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اب یہ قادیانی نواز اور یہ یہودی نواز عمران خان کا رہے گا، اور جس کو مرضی ہے وہ مارے گا، جس کو مرضی ہے گولیاں مارے گا، جس کو مرضی ہے وہ ڈی جی ISI رکھے گا، جس کو مرضی ہے وہ آرمی چیف رکھے گا. تو ایک ذات جو ہے نا وہ اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک مجدد یہاں اس مارکے سے گزر کے یہاں سے چلے گئے. کہا جاتا ہے کہ مجدد جس وقت دنیا میں ہوتا ہے نا تو اس وقت تو اس کا دنیاوی مسائل ہیں، کھانا پینا ہے، سونا ہے، اٹھنا جاگنا ہے، عبادات ہیں، ریاضتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں. تو اس کا اللہ کی ذات کی طرف وہ جو رجوع ہے یا اللہ کی ذات کی طرف جو دعائیں ہیں، وہ جب اس دنیا سے پردہ پوش ہو کے آگے چلا جاتا ہے نا تو وہاں اس کی سفارشیں ہوتی ہی اللہ کے ساتھ ہیں. تو یہ بیسیکلی جو انہوں نے کیا ہے، جو انہوں نے بویا ہے، وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے فرحان بھائی کہ وہ یہ کاٹ رہے ہیں. لیکن میں تھوڑی سی ایک بات نا آپ کو واضح کر دوں کہ جتنے کتے بلے تھے اس کے پی ٹی آئی میں جو پریس کانفرنسیں کر کے کوئی 2 دن گزارتا ہے، کوئی 3 دن گزارتا ہے، کسی کو بیٹی یاد آ جاتی ہے، کسی کو بچے یاد آ جاتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے فرضی مفروضے ابھی جو تھوڑے تھوڑے جو یوتھ کے بچے ہیں نا کہیں کہیں سے وہ بفر ہیں. پاکستان میں تو موسٹلی وہ ابھی ہیں ہی نہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں جو اب ہلے جلے گا نا اس کو اٹھا کے تو اس کے حساب کتاب پورا کیا جائے گا. کیونکہ اگر پاور پالیٹکس کی ہی بات ہے نا، انہوں نے اپنے آپ کو پاورفل بنایا تھا، تو وہ حافظ جی صاحب نے بھی یہ بھی بتایا ہے ان کو کہ نہیں، پاورفل صرف آپ نہیں ہیں. اگر آپ پاکستان کے خلاف کھڑے ہوں گے، اگر آپ اسٹیٹ کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے، اگر آپ ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں جو ہے نا وہ لینے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ کا جو سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہوں گے، اور آپ کو وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا یا کرا وہ تو یا کرنا صحیح جو آپ پڑھتے ہیں پھر اہدنا الصراط المستقیم بھی آپ کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھایا جائے گا. صرف آدھی بات پھر نہیں ہوگی. تو یہ چیز تو اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اس وقت دیکھیں اب میں ایز پاکستانی لوگوں کی، جو لوگ اس کے ورگلائے ہوئے تھے، جن لوگوں کو اس نے اپنی لائن پہ چڑھایا ہوا تھا، جن کی عقل اس نے نکال کے گٹوں میں ڈال دی تھی، ٹھیک ہے، جن کو اس بندے نے یہ باور کرایا ہوا تھا کہ یہ کوئی امت مسلمہ کا لیڈر ہے اور یہ بہت بڑا مجاہد ہے اور یہ بہت بڑا وہ ہے. مسائل اب ان کے لیے ہیں، کامن مین کے لیے ہیں، جس کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں، جن کے بچوں کو، جن کی اولادوں کو ورغلا کے غلط راستے پہ ڈالا گیا. اب ان کے مستقبل تاریک ہو رہے ہیں. کوئی عمران خان، کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر کسی بندے کی ضمانت کرانے نہیں جائے گا، کوئی ان کے کیس نہیں لڑے گا. ان کے اوپر 780A غداری کے، دہشت گردی کے، توڑ پھوڑ کے وہ سارے کیسز ان کے اوپر ہوں گے، اور انہوں نے کیے ہوئے کام، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوں، اور انہوں نے دلیری کے ساتھ اور ویڈیوز اپنے پیج سمیت
دی ہوئی ہیں کہ ہم کور کمانڈر میں ہاؤس میں گھس گئے ہیں اور ہم یہ کرنے لگے ہیں اور وہ کرنے لگے ہیں. تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہونا. یہ جو اوپر کو 250-300 بندہ ہے نا، یہ روز لائنیں لگی رہیں گی، 4-5-6 روز خیر سے بھاگتے جائیں گے، سافٹ ویئر ان کے اپڈیٹ ہوتے جائیں گے اور وہ نکلتے جائیں گے، لیکن سڑیں گے، مریں گے. مستقبل اپنا طریق کر چکے ہیں، خراب اور کریں گے. وہ لوگ کریں گے جنہوں نے یہ دہشت گردانہ ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور وہ ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں. ان کی بس عقل نکل گئی تھی. ان کو ان کے والدین نے بھی، ان کے ماں باپ نے بھی ٹائم پہ ان کے منہ پہ چپیڑیں نہیں ماری کہ آپ غلط بندے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہو، یہ نقصان دہ ہوگا، یہ بندہ اسلام اور پاکستان کے خلاف ہے، اس سے بچ جاؤ. اب بیسیکلی ان والدین کو بھی بھگتنا پڑے گا اور ان لوگوں کو بھی بھگتنا پڑے گا جنہوں نے اس بندے کا ساتھ دیا. ایک تو ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ ہے ذہن میں میرے کہ ٹھیک ہے، ان کا مکافات عمل تو ہر کسی کا اس کے سامنے آنا ہے اور ظاہر ہے جس نے جو کیا اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے. یہ بھی ضروری ہوتا ہے کسی معاشرے میں. اگر آپ نے بگاڑ کو ہمیشہ کے لیے بچانا ہے تو جو لوگ غلطی پر ہیں، جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، جنہوں نے کسی کی دی ہوئی شے پہ اپنی عقل کو اٹھا کے کہیں بکسوں میں بند کر دیا ہے اور اس کی عقل کے مطابق کام کیا ہے، ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. لیکن افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے جب اس کی ڈائریکشنز غلط ہو رہی تھیں اس وقت سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ایک بات ہو گئی. دوسری اہم بات جو ہے نا راجہ صاحب اور دیگر احباب جو ہیں ان کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایک چیز کی مجھے دلی طور پہ خوشی ہے، انتہا سے زیادہ خوشی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے 85-80 سال کی جو پچھلی سیاست ہے، 75 سال کی، اس میں جو لوگ پاکستان بننے کے مخالف تھے اور انگریز کے پٹھو تھے، وہی 35-40 خاندان جو ہے نا ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست پہ چھائے رہے. اور جب ان کو لگا کہ اب مشرف سٹرانگ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ مل گئے. اس کے بعد اب پیپل پارٹی کی حکومت آنے لگی ہے تو ادھر گھس گئے. اس کے بعد نون لیگ کی آنے لگی ہے تو ادھر گھس گئے. اس کے بعد عمران خان کی آنے لگی ہے تو ادھر گھس گئے. ان کا اللہ کے فضل سے ایسا علاج حافظ جی صاحب نے کیا ہے کہ جو آگے پریس کانفرنس بیٹھ کے کرتا ہے وہ کہتا ہے جناب میں عمران خان سے بھی جا رہا ہوں اور میں سیاست سے بھی جا رہا ہوں. میں نے اسی وجہ سے وہ ایک شعر پڑھا تھا شروع میں کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. وہ اللہ کے فضل سے جو وہ گن تھا پاکستان کی سیاست میں 70-75 سال سے، وہی خاندان بار بار چہرے بدل کے پارٹیاں بدل کے اور ہولیے بدل کے وہ پاکستان کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے، پاکستان کی عوام کے ساتھ. وہ بے نقاب ہو کے پاکستان کی پالیٹکس سے ہی پرماننٹلی آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑی خوشائند بات ہے کہ اب اس جو یہ ڈیموکریسی کا جو یہ پودا ہے یا یہ جو باغ ہے، یہ جو کھیت ہے، اس میں فریش بیج ڈلے گا، فریش لوگ نکلیں گے، فریش کینڈیڈیٹس آئیں گے، نئے سرے سے ترتیب آئے گی. اور اگر پاکستانیوں میں عقل ہوا تو جتنی پارٹیاں پہلے آزمائی جا چکی ہیں، جتنے لوگوں نے سبز باغ دکھا کے پاکستان کو لوٹا ہے، ان سب کو اب پہچان کے، ان پارٹیوں کو بھی پہچان کے، اور ان جو لادین اور لبرل اپروچ والے جو لوگ تھے ان کو پہچان کے اب انشاءاللہ لوگ دین کی طرف آئیں گے، جس کا واضح ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ ٹی ایل پی کا گراف جو ہے پاپولیرٹی کا اللہ کے فضل سے وہ بہت بلندی کی طرف جا رہا ہے. بڑی زبردست قسم کی پریس کانفرنسز کر چکے ہیں ہمارے سعد حسین رضوی صاحب جو امیر تحریک ہیں، اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اور انہوں نے دو ٹوک بات کی ہے کہ آرمی کو جو کام ہے بیرکوں میں اور بارڈروں پہ، ان کو وہاں پہ جانا چاہیے، اپنی قانونی دائرے میں جانا چاہیے. اور ایک سائڈ جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے اپنا نیب کا اور ایف آئی اے کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، اور دوسری سائڈ جو ہے
وہ استعمال کر رہی ہے عدالتوں کا، اور ایک دنگل بنایا ہوا ہے. نہ پاکستان کی فکر اور عوام کی فکر ایک سائڈ کو ہے، نہ دوسری سائڈ کو ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے. آخری بات میں یہ کروں گا کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اس فتنے کو پاکستان کا نقصان، مزید نقصان تو اس نے بہت کیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ سیاسی اپنا معاشرتی نقصان ہو، ہمارے معاشرتی رویے جو ہیں یکسر اس پی ٹی آئی نے آ کے بدل کے رکھ دی ہیں. باپ بیٹا آپس میں دنگل زدہ ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہیں، کولیگز ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہیں، فیملیاں ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہیں، ادارے ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہیں. کون سی جگہ ہے پاکستان کے معاشرے کی، کون سی اکائی ہے جہاں پہ نفرت کا بیج بویا گیا اس عمران خان کی طرف سے؟ یہ خوشائند بات ہے کہ یہ جو فتنہ نظر آ رہا تھا کہ اب پاکستان کا مزید نقصان کرے گا، خدا نہ خواستہ ان لوگوں کی خواہش تھی اور مغرب کی طرف سے ان کو ڈائریکشن بھی تھی کہ اب پاکستان کی آرمی، کیونکہ وہی ایک اکائی بچی ہے جو پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہولڈ کر کے کھڑی ہے، سیلاب میں بھی آ جاتی ہے، زلزلوں میں بھی آ جاتی ہے، ہر مشکل مرحلے میں بھی وہ آ جاتی ہے، اور جہاں کہیں کوئی کاروائی دشمن کے ذریعے ہم کروانے کی کوشش کرتے ہیں، دہشت گرد پالنے پلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی وہ کاروائی کرتی ہے. تو اس کو کنٹروورشیل بناؤ، اس کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرو. اور یہی جو تحریک سو کالڈ تحریک آزادی جو ہے، یہ آپ کا ایک جیسے کہتے ہیں نا منجن بنے گا جو آپ بیچیں گے، اور اس کو بیچ کے آپ دوبارہ سے پاپولیرٹی وغیرہ آپ کر لیں گے. تو اللہ کے فضل سے اس فتنے کا کلا کما جو ہے وہ ہو چکا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادارے کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ایسے فتنوں کو جب لانچ ہو رہے تھے اور جب ان کی تقریبات چل رہی تھیں اور ایک 126 دن آدھا سال وہ ملک کو یرغمال بنا رہے تھے کیپٹل میں بیٹھ کے، وہ پاکستان میں پہلے دن سے جاگے تھانوں میں SHOs کے گریبان پکڑ کے کہہ رہے تھے کہ ہم پھانسی لگا دیں گے آپ کو اگر میرے کارکنان نہ چھوڑے گئے. وہ پاکستان کے نیشنل ٹی وی کو جا کے اس کے جو مین ہیڈ کوارٹر تھا، جو ٹرانسمیشن تھی، اس کو جا کے انہوں نے سبوتاج کیا. انہوں نے پاکستان سپریم کورٹ کی دیواروں کے اوپر نہ صرف یہ کہ اپنے ملبے وہاں پہ ٹھونسے، بلکہ اپنی باجیوں کی شلواریں تک وہاں پہ لٹکائیں، جن کی عزت اور ناموس اور انداز اور اطوار شروع دن سے اس طرح کے تھے کہ وہ سول نافرمانی کے لیے کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بل بجلی کے پھاڑ دو، جلا دو، ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے ان کے گریبان جا کے پکڑ لو، ان کے گھروں پہ جا کے چڑھائی کر دو، ہم پاکستان کو آگ لگا دیں گے، ہم توڑ کر دیں گے، ہم پھوڑ کر دیں گے. تو ان کو لانچ کیا کیوں گیا اس وقت؟ کیوں کیلکولیشن نہیں کی گئی کہ یہ لوگ کس طرح کی اپروچ رکھنے والے ہیں؟ جو آج سول نافرمانیوں کی بات کرتے ہیں، اگر یہ سیٹوں کے اوپر آ گئے تو اس وقت کیا کریں گے؟ 2008 سے لے کے 2013 تک کی فارن فنڈنگ ہے جس میں سارے کے سارے یہ ڈرامے ہیں. 2018 میں آ کے وہی پارٹی اقتدار میں آتی ہے جس کو یہودیوں نے فنڈ کیا ہوا ہے. تو اداروں نے کیوں کمپرومائز کیا ان چیزوں کے اوپر؟ پہلے اس طرح کے جو دہشت گردانہ سوچ والے لوگ تھے ان کو مین سٹریم پالیٹکس میں کیوں آنے دیا گیا؟ ان کو روکنا اس وقت چاہیے تھا. ادارے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا انٹرنل استحصال بھی کریں لوگوں کا، ان کے اوپر بھی غور کریں، اور ان کو بھی ذرا سویلین کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ذرا تھوڑا سا سامنے لے کر آئیں. پبلک کا اعتماد آج بھی اپنی آرمی کے اوپر اوورال بحال ہے. لوگوں کی اوورال جو سوچ ہے وہ آرمی کے ساتھ ہے کہ یہ ہمارے ڈیفینڈر ہیں، یہ پاکستان کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے گھر اجڑے ہیں ان لوگوں کے ہمارے گھر بچانے کے لیے، بڑے بچے یتیم ہیں ان کے ہمارے بچوں کو تحفظ دینے کے لیے. لیکن چند لوگ کویسچنیبل ان اداروں میں بھی ہیں. اداروں کو اپنا استحصال بھی کرنا چاہیے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے، اور اپنے ادارے کے لوگوں کو بھی کیفر کردار تک جو پہنچانے والے ہیں ان کو پہنچانا چاہیے.
تاکہ آنے والے ٹائم میں ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ نہ سوچیں کہ جس الو کے پٹھے کو، جس چوڑے مسلی کو، جس کنجر کو، جس پلے بوائے کو وہ اٹھا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیں گے، وہ اتنا آسان ان کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اللہ پاک خیر کرے، پاکستان کی آؤٹ لک اس وقت بہت بہترین ہے، ماحول بہت سازگار ہے، اور ماحول کراچی کی طرف سے اللہ کے فضل سے اسلام آباد کی طرف بھی بنتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ پیٹرول اور ڈیزل جو پاکستان کو مہنگائی کی چکی میں جو پیس رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ اس سے پاکستانیوں کو نجات ملے گی، اور نجات دلوانے والی صرف ایک ہی ٹیم ہے جس کا نام TLP ہے۔ اللہ کے فضل سے اسلام میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، اور اسلام کے ذریعے ہی ہم اپنی زندگیاں جو ہیں ان کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور اسلام کے جو ماڈل ریاستیں تھیں، جو ابتدائی دور تھا، جو فتوحات تھیں، جو دنیا کے اوپر ایک رعب اور دبدبہ تھا، اگر ہم یکجا ہو جائیں مسلمان تو وہ رعب اور دبدبہ دوبارہ واپس آ سکتا ہے۔ ہماری بقا اسلام کی اور مسلمانوں کی بقا صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مکمل انکنڈیشنل ان انٹرپٹڈ تابعداری اور فرمانبرداری کے ذریعے ہی ہے، اور انڈیویجول فرمانبرداری اور تابعداری اپنی جگہ پہ، لیکن اسلامی ریاست میں جب تک اسلامی قوانین نافذ نہیں ہوں گے تب تک ہم اسلامی معاشرہ کہلانے کے حقدار بھی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہمت دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ثابت قدم رہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے جو مقاصد ہیں ان کو دنیا میں امپلیمنٹ کرنے کی ہم تگ و دو کریں اور ان کو امپلیمنٹ کریں۔ بہت شکریہ۔